بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فائنلی جی الیکشن کمیشن کا اور صدر پاکستان کا اتفاق ہو گیا اور فائنل ڈیٹ آ گئی ہے پاکستان میں عام انتخابات کی، اور وہ ڈیٹ ہے 8 فروری کی، جو صدر پاکستان تاریخ دے چکے ہوئے تھے ٹینٹیٹیو سی ڈیٹ۔ اس حساب سے تو الیکشن ممکن نہیں تھے اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ کے، اب تو ممکن نہیں ہے ان ڈیٹس کے اوپر الیکشن، لہٰذا آپ کوئی نئی تاریخ دیجیے، جا کر صدر پاکستان کے ساتھ بیٹھیے اور فائنلی الیکشن کمشنر صاحب راجہ صاحب بھی جو ہیں، جو ماضی میں مرنا پسند کرتے تھے لیکن صدر پاکستان کے پاس جانا نہیں پسند کرتے تھے، اور فائنلی وہ چلے گئے صدر کے پاس۔ خیر صدر نے اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کیا مجھے نہیں پتا، اور پچھلے ویلاگ کے اندر میں اس کے اوپر اس ایکٹ کے اوپر کافی ساری بڑھاس نکال چکا ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں ان کو یاد رکھا جانا چاہیے، اور وہ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستان کا ووٹر بھی وہ 8 تاریخ تک 8 ووٹ ڈالنے تک اور یاد رکھے، اور اس کے بعد وہ سیاستدان جو یہ تمام چیزیں کوٹ کرتے رہیں وہ لوگ بھی یاد رکھیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کے ساتھ کیا ممکنات میں سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بیفور اٹ کہ میں فردر چلوں، ایک دو چیزیں ہیں وہ شاکر امان نے ٹویٹ کی ہوئی تھی اور مجھے بڑی خوبصورت لگی اس کی وہ ٹویٹ۔ گندا ہے پر دھندا ہے، 14 مئی الیکشن نہیں ہو سکتے، فنڈز نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، صدر کا اختیار نہیں ہے، موڈ نہیں ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے، خزانہ خالی ہے۔ اب اچانک سب کچھ ایک دن میں ہو گیا، سب راضی ہو گئے، چیف الیکشن کمشنر بھی صدر پاکستان کے پاس پہنچ گئے، اختیار بھی صدر کے پاس چلا گیا، سپریم کورٹ بھی عمل درآمد کروا رہی ہے، اینڈ میں پھر گندا ہے پر دھندا ہے، and that's پاکستانی پالیٹکس۔ اس کے اوپر خون کھولتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ میرا خون کھولتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے آ جاتی ہے، مجھے یاد آتی ہے کہ صدر پاکستان کی اوقات ہی نہیں ہے، اس کو آئین کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا، بڑے سینئر پارلیمنٹیرین، اور جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا صدر پاکستان کی اوقات ہی نہیں ہے، میں تب بھی شوق میں تھا۔ میں کہا ہاں کو نہیں صدر پاکستان میں، چلو ٹھیک ہے ہمارا صدر ہومیوپیتھک سے ہیں ڈاکٹر عاطف علی صاحب، لیکن یار صدر تو ہے نا کم از کم۔ خیر اس کے بعد وہ عطا تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹس اس الیکشن کے اوپر، مسلم لیگ نون کے سارے رہنماؤں کی سٹیٹمنٹس، آج پیپلز پارٹی جو چیمپئن بنی ہوئی ہے ساری اس جمہور کی، اور کہہ رہی ہیں جی دیکھیں جی پیپلز پارٹی کی فتح، سپریم کورٹ کا فیصلہ اینڈ ایوری تھنگ۔ آپ ماضی میں کیا کیا نہیں کرتے آئے پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن ڈیلے کے، آپ تمام لوگ دائی تھے، آپ تمام لوگ سپورٹ کرتے رہے کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے ایٹ دس مومنٹ۔ چلیں خیر الیکشن ہو گئے، الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی 8 فروری کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے۔ جو بندہ ہر چیز کو جوتی کی نوک کے اوپر رکھ کے الیکشن کو ڈیلے کروا جاتا ہے، الیکشن کمشنر جو کسی قانون کی، کسی آئین کی، کسی عدالت کی پرواہ نہیں کرتا، چیف سپریم کورٹ تاریخ دیتا ہے، جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، چلو فارغ ہو، چلو تم کون ہوتے ہو، جاؤ نہیں کراتے ہم الیکشن۔ وہ بندے سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی سربراہی کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان صاف اور شفاف الیکشن کروائے گا؟ یہ سوال سب سے بڑا سوال، یا موجودہ سرکمسٹانسز کے اندر سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا سوال اب یہ ہونا چاہیے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو ہے جس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، جس میں اس سارے سیاسی کھیل کے اندر سیاسی کھیل بھی نہیں، اس کے لیے رائٹ لیفٹ ہے، اس سارے آئین کی پامالی کے اندر وکٹم ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو اس نے اس سارے کھیل میں سے یا اس آئین کی پامالی میں سے کمایا ہی کمایا ہے، ان کو گین ہی گین کیا انہوں نے، اور گمایا اس کے اندر صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف نے بظاہر، کیونکہ وہ ان کی ڈیمانڈ تھی الیکشن، ان کی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھی، تو ان کا وہ نقصان ہوا ایٹ دیٹ ٹائم۔ اب اگلا نقصان پاسبلٹیز کیا ہیں؟ کیا الیکشن ڈیلے کر کے آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑ سکے ہو؟ تو جواب ہے نہ، ووٹ بینک بڑا ہے تحریک انصاف کا، کم نہیں ہوا۔ ایک چیز میں مالک ضرور لے گئے باقی لوگ، جو ہے وہ ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ ایک چیز کے اندر ان لوگوں نے ایڈوانٹیج ضرور لے لیا ہوا ہے، وہ یہ لے لیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مبینہ یا ممکنہ امیدوار، مبینہ اور ممکنہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کے بارے میں الزام تھا کہ یہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہے وہ، اور ممکنہ جس کو ٹکٹ ملنا تھا وہ تمام کے تمام گرفتار ہو چکے ہیں، وہ تمام کے تمام بھاگے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام گھروں میں واپس نہیں آ سکتے، وہ تمام کے تمام اپنے حلقوں میں واپس نہیں آ سکتے۔ تو یہی لیوریج چاہیے تھا مسلم لیگ نون کو، یہی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی مسلم لیگ نون کو، اور وہ ان کو مل گئی ہوئی ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ مسلم لیگ نون کو بہت اچھے سے اندازہ تھا، بہت اچھے سے کیلکولیٹڈ آئیڈیا تھا کہ پنجاب کے اندر کے پی کے اندر تو خیر ابھی بھی حالات بہت پتلے ہوں گے نون لیگ کے، پنجاب کے اندر اگر ان کو الیکشن جیتنا ہے تو تحریک انصاف کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس راستے کو ہٹانے کے لیے تمام لوگوں نے سر تسلیم خم کیے، مسلم لیگ نون کے قائد کے ساتھ چلے ہیں، جو وہ کہتے گئے ہیں وہ ہوتا گیا اور ابھی تک ہوتا جا رہا ہے۔
آج پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری اور بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا ہمیں پلینگ فیلڈ دے دیجئے، لیول ہم خود کر لیں گے. تحریک انصاف کو صرف پلینگ فیلڈ دے دیجئے، لیول ہم خود کر لیں گے. لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے. عمران خان صاحب کو جیل میں رہنے دیجئے، ان کے امیدواروں کو ان کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے دیجئے تحریک انصاف کے. پورے پاکستان میں تماشا دیکھ لیجئے گا ہوتا کیا. الیکشن لڑنے دیجئے. جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو آپ الیکشن لڑنا تو بہت دور کی بات ہے. تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا جو ہے وہ پاکستان کے اندر گناہ بنا دیا گیا ہے کسی چوک چوراہے کے اندر. اور یہ انڈرسٹوڈ، یہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے پولیس والوں کے کہ جہاں کہیں بھی آپ ناکا لگا کے کھڑے ہو گاڑی کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نکلا، جو بندے کو چک لو. فیڈ کر دیا گیا. ایسے ہی نظام چل رہا ہے ملک کے اندر. آپ اس تاثر کو زائل کر دیجئے کہ تحریک انصاف کا ممبر ہونا، تحریک انصاف کا ووٹر ہونا، تحریک انصاف کا رکن ہونا آپ کو جیل میں لے جائے گا. اس تاثر کو صرف زائل کر دیجئے اور ان کو، امیدواروں کو حق دے دیجئے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جا کے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں، الیکشن لڑ سکیں. اور اس کے بعد تماشا دیکھ لیجیے گا کہ پاکستان کے اندر ہوتا کیا. یہ جو ساری محنت لوگوں نے کی ہے، اربوں خربوں روپیہ لگایا ہے، قوم کا وقت ضائع کیا ہے. سب سے بڑی بات جس کے اوپر خون کھولتا ہے یار، آئین کی پامالی. آپ نے آئین کو پیروں کے نیچے روند کے آپ نے وہی کہہ دیا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، کیا ہے کہ قرآن صحیفہ تھوڑی ہے. وہی بات آپ لوگوں نے کر کے پریکٹیکلی دکھائی ہے کہ آئین پاکستان کیا ہے. کاغذ کا ٹکڑا ہے، جب ہمارا دل کرے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. آج وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں، ہنستے مسکراتے وہ جا کے صدر پاکستان کے پاس جا نکلے، جو کہتے تھے میں جانا پسند نہیں، میں جاؤں گا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گا ہی نہیں. آج سارے کے سارے جو ہیں وہ شرمندہ بے شرموں کی طرح پھر رہے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ صدر کی اوقات ہی نہیں کہ وہ تاریخ دے سکے. ان لوگوں کو یاد کروائیے گا. آج میں اندرون شہر شو ریکارڈ کرنے گیا ہوا تھا، مسلم لیگ نون کے بڑے پیٹ حلقے، اور اس گلی میں کہ جو ساری کی ساری مسلم لیگ نون کی حمزہ شہباز صاحب کا حلقہ موری گیٹ، میں وہاں پہ گیا ہوا تھا. وہاں پہ بیٹھے ہوئے اذان سٹارٹ ہو گئی تو میں نے ریکارڈنگ رکوا دی. میں بیٹھ کر وہاں سے لوگوں سے بات کر رہا تھا. ویسے جیسی اذان سٹارٹ ہوئی میں نے ریکارڈنگ رکوا دی. میری عادت ہے کہ اذان کے ٹائم میں ریکارڈ نہیں کرتا. وہاں بات کر رہا تھا، صاحب مجھے کہہ رہے تھے دیکھو جی میاں آ گیا، الیکشن ہونے لگے نا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے الیکشن کیوں نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ وہ صدر ڈیٹ دندا سی جی. تو میں نے کہا اب ڈیٹ کس نے دی ہے؟ سپریم کورٹ نے. میں نے کہا سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ میں نہیں پتا. میں نے کہا جی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ صدر نے تاریخ دینی ہے، الیکشن کمیشن صدر کے پاس چلا جائے. میں حلفاً آپ سے کہہ رہا ہوں ناظرین. اس کے بعد وہ صاحب کیمرے اٹھ کے چلے گئے. کہ میں نہیں ریکارڈنگ کرانی تھا. میں کہا جی کیوں نہیں کروانی؟ کیونکہ اس کا جواب نہیں تھا نا بھائی. جس چیز کا جواب نہیں ہوگا ہم وہاں سے آئیں بائیں شاید ہم بھاگ جائیں گے. اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے. مطلب واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ کیا کرنا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ؟ آپ ہوپس کل کر رہے ہو، آپ بہتری کی امیدیں کل کر رہے ہو، اور بھائی اس میں آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. یوتھ آپ کے مزید خلاف ہوتی جا رہی ہے، نوجوان آپ سے مزید نفرت کرتا جا رہا ہے. اس ایکٹ نے، یہ جو ڈرامہ آپ نے سارا پورٹرے کیا ہے کہ واپس صدر پاکستان کے پاس ہی واپس جائیے اور الیکشن کمشنر جا کے ملاقات کرے، وہاں تجویز کرے اور فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ صدر پاکستان کا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑی محبت یا بڑی عزت سے بیٹھی ہے تمام لوگوں نے، اور بھائی آپ نے اور نفرت کمائی ہے. پاکستان کے نوجوان کو، پاکستان کی یوتھ کو آپ سے مزید نفرت بڑھ گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سب کچھ ڈرامہ کیا ہے اس قوم کے ساتھ. آپ نے سب سیاست میں، غلاظت میں، جھوٹ میں، فریب میں، فراڈ میں، دو نمبری میں تمام ریکارڈ توڑ دیے. جو کچھ پچھلے آپ کی جب سے الیکشن ڈیلے ہوتے آ رہے اور جو آپ لوگ کرتے آئے اس کے اندر آ کے آپ لوگ عزتیں نہیں کما رہے. آپ کے تمام جھوٹ آن ریکارڈ ہے. آپ کے منہ پہ پلٹا پلٹا کے لوگ یہ ماریں گے. آپ ذرا باہر نکلیں الیکشن کیمپینز کے اندر، آپ کو لگ پتا جائے گا. میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ سے ایک چیز میں پرائڈ لیتا ہوں کہ میں فیلڈ کا آدمی ہوں، میں فیلڈ میں رہ کے کام کرنے والا آدمی ہوں. آپ نکلیے، آپ کو لگ جائے گا پتہ. گو وہاں پر جا کے لوگوں کو جسٹیفیکیشن دیتے رہیے گا کہ آئین نہیں سمجھ سکے ہم، پڑھ نہیں سکے اس کو. تو اگر آپ آئین اور قانون جانتے نہیں تھے، آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ ہمارے لیے آئین اور قانون بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ بنا کہہ سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا کہہ سکتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے. عطا طاہر صاحب میرے بھائی ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن جو ان کی فراڈ اور جھوٹ انہوں نے سارے بولے ہوئے ہیں آپ سب کے سامنے. میں ہر سیاستدان کی عزت لازم ہے میرے اوپر. تمام کے تمام ایک جیسے ہیں میرے لیے. سیاستدان ہے نا یار، تمام کے تمام جو جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جو عزت کے قابل ہیں وہ عزت کے قابل. کیا کریں، عزت سے بات کرنی پڑتی ہے کہ لوگ ذرا سا روڈ یا ذرا سی ٹف لائن لے جائیں کسی کے خلاف تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بائسڈ ہیں. باعث تو میں ہوں، اینڈ آف دا ڈے میں سچائی کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، میں پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہوں، پاکستان کی بہتری کے ساتھ ہوں. پاکستان کو لے کے آیا ہم باعثڈ.